ورنہ اس کو آپ دیکھیے ہو سکتا ہے زہر ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ کھانے کے معاملے میں آدمی کی شناخت، یا بلکہ یوں کہوں کھانے کے معاملے میں آدمی کو بندر کی تقلید کرنا چاہیے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. تو اس کے بعد شعور اس طرح جانوروں کے پاس ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات جن لوگوں کو قصبات میں اور دیہاتوں میں، آپ کی طرف پتہ نہیں سنگھاڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو بندر جب سنگھاڑا توڑتا ہے تالاب میں تو بہت عقل کی بات کرتا ہے. اسے نکالنا ہے سنگھاڑا تو وہ کرتا کیا ہے کہ سر کے اوپر مٹی بہت سی چپکا لیتا ہے اچھی خاصی، اور سنگھاڑا توڑ کے اس میں سنگھاڑے لگاتا چلا جاتا ہے کہ 12-15 سنگھاڑے لے کے نکل آتا ہے اس میں سے. وہ ایک ہاتھ میں کتنے لے گا تو وہ توڑ کے، یہ اس کی عقل ہے اپنے اعتبار سے کھانے پینے کی. لیکن اگر بھٹے کے کھیت میں داخل ہو گیا تو کھیت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. ایک بھٹا توڑا، بغل میں یوں دبایا، دوسرا توڑنے کے لیے ہاتھ اٹھایا وہ گر گیا، دوسرا توڑا پھر یہاں دبایا، تو وہ کھیت سے ایک ہی بھٹا لے کے نکلتا ہے، پورا کھیت برباد کر دیتا ہے. بہت سے سامعین بھی یہی کرتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، ایک نکتہ سنا، دوسرا آیا وہ پہلا والا گیا، تیسرا سنا وہ دوسرا والا گیا، خالی ان کو آخری نکتہ یاد رہتا ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. لیکن انسان کو تعقل دیا، اسے شعور دیا، اسے عقل دی کہ وہ عقل سے فیصلہ کرے. اسی لیے شاید کسی دن یہ بات آئے آپ کے سامنے کہ وہ خالی اپنے لیے نہیں سوچتا. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے سوچے. آج کے دور میں بھی میں دینداری والی بات نہیں کہ اسلام کہہ رہا دین کا، جو لوگ پولوشن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جو لوگ ماحول میں ایکویلیبریم قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں بھئی اب شیر نہیں مارنے چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آدمی شیر مارنے پر آیا، اتنے شیر، اگر شیر ناپید ہو جائیں گے اور یہ والی چڑیا ختم ہو رہی ہے اور یہ والا ہاتھی ختم ہو رہا ہے تو سرکاریں پابندی لگا دیتی ہیں، آپ اس کا شکار نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے. یعنی انسان وہ ہے جو محض اپنی ذات کے لیے نہ سوچے، پوری کائنات کے لیے سوچے. اور اسلام یہی چاہتا ہے انسان سے کہ تم پوری کائنات کے لیے وہ تصور پیدا کرو کہ تمہیں کیا کرنا. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. تو اسی لیے دیکھیے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے نمائندے ہیں، جن کو ہم اپنا نمائندہ مانتے ہیں، جن کا ساتھ قرآن کے ساتھ کیا گیا ہے، ان کی شان کیا ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کے ساتھ وہی رابطہ رکھتے ہیں. کل تذکرہ تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کا، اور دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی تھی تو اس کے پیش نظر دیکھیے اس جانوروں ہی کے ساتھ بالکل یہ بیان کیا. حضرت امام حسن علیہ السلام کھانا نوش فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا. اب آپ یہاں جب باب طہارت اور نجاست کھولتے ہیں تو جو یہ چیز نجس، یہ چیز، اس میں کتا بھی نجس. اب کتا نجس ہے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا ایگزسٹنس ختم ہو گیا. نجاست کسی چیز میں ہونا اور ہے، اور اس کا وجود باقی رہے اس کا اختیار اور ہے. کیونکہ ہر نجس چیز اگر ختم کی جائے گی تو آدمی نہیں باقی بچے گا. اس کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے جو نجس ہے، پورا خود نجس خون نکال دیا جائے، ختم، آدمی یوں ہی ختم ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. یعنی یہ دیکھیں نا کہ وہ اللہ نے اگر نجس شے بھی بنائی ہے تو کسی مقصد سے بنائی ہے. تو اس لیے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اسے تباہ و ہمارے حساب سے نجس ہے نہیں کہ اینٹ کھانے کا مستحق ہو گیا یا پٹنے کا مستحق ہو گیا. ہم کو کوئی قاضی تو بنایا نہیں اللہ میاں نے. حضرت کھانا کھا رہے تھے تو وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، آپ ایک لقمہ اور خود کھایا، ایک اس کو دے دیا، پھر وہ دیکھنے لگتا تھا. یہی طریقہ کافی دیر. کوئی گزرا، اب محبت بھی تو اندھی ہوتی ہے نا، اس نے ایک ڈھیلا اٹھایا کتے کو مارنے کے لیے. حضرت نے کہا نہیں مارنا نہیں، کہ فرزند رسول آپ کو کھانے میں مخل ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا اگر کوئی تم سے امید وابستہ کر لے تو اس کی امید توڑو نہیں.
یعنی جانور، نجس جانور، یہ بھی اگر تم سے امید وابستہ کر لے تو اس کی امید توڑو نہیں. امید باندھ لیا نا، پھر بھگا دینا تو کیا بات ہوگی. یعنی یہ دیکھیے نا کہ پوری کائنات کے لیے سوچ، یعنی اسلام پوری کائنات کے لیے سوچ رہا ہے. قرآن، کیونکہ اسلام اور امام حسن الگ چیزیں نہیں ہیں. جس گود میں اسلام پروان چڑھا ہے اسی گود میں حسن بھی پروان چڑھے ہیں. رسول اللہ نے دونوں کو پرورش کی ہے، اسلام کو بھی پالا ہے اور حسن و حسین کو بھی پالا ہے. اس لیے اگر مجسم ہو کے اسلام آنا چاہے تو سوائے حسن و حسین کے کچھ دکھائی نہیں پڑے گا. صلوات بیت محمد و آل محمد. تو کہنا یہ ہے کہ دیکھیے ایک فقہی مسئلہ ہے، آپ کا سنا ہوا ہوگا، مگر صرف اس سے نتیجہ نکال لیجیے. اگر کوئی آدمی صحرا میں ہو، اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ یا وضو کر لے یا ایک مرتے ہوئے کتے کو بچا لے جو پیاسا ہے، پیاس سے کتا مر رہا ہے، یا وضو کر لے. اب دیکھیے وہ خالص ملا ہوگا تو جلدی سے وضو کر لے گا چاہے جو ہو جائے. اسلام ملا نہیں بنانا چاہتا، اسلام انسان بنانا چاہتا ہے. اور انسان بن نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں جذبہ رحم نہ ہو. مرسی کے بغیر انسان نہیں بنے گا. اگر اتنے ہی پانی ہو کہ یا کتے کو پلا دیا جائے، اس کی جان بچا دی جائے، یا وضو کر لیا جائے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کتے کو پانی پلاؤ، اس کی جان بچاؤ، تیمم کر کے نماز پڑھ لو. یعنی کیوں؟ بات یہ ہے کہ تم نے مخلوق الہی کی جان بچائی ہے، اور یہی اصل عبادت ہے. جو مخلوق کا خیال نہیں کر سکتا وہ خالق تک کیا پہنچے گا؟ صلوات بیت محمد و آل محمد. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہی شان آپ کو ائمہ کیا نظر آتی ہے، امام کے ہاں یہ صورتحال نظر آتی ہے. دل دہی ان کی صورتحال کیا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا. تو کل میں نے بات کو وہاں پر ختم کیا تھا، وہیں سے بات کو پھر کرتے ہوئے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، جو شان ہے، وہ یہ دیکھیں. اسلام کے دو مکتب فکر ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے. شیعہ بھائیوں نے امام حسن علیہ السلام کو سلسلے سے امامت میں دوسرے نمبر پر رکھا کہ پہلے امام حضرت علی کی شہادت کے بعد امامت امام حسن کے پاس ہے. اور یہ قانون کیا ہے کہ امام مجمع نہیں بناتا، امام اللہ کی طرف سے بطور نص آتا ہے. امام بنانے کا کام رسول اللہ کا بھی نہیں ہے. رسول اللہ کا کام ہے امام کا نام ڈکلیئر کرنے کا. غدیر میں علی کو مولا بنایا نہیں، غدیر میں علی مولا ہے، اس کا ڈکلریشن کیا گیا ہے. یہ بنانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر انہوں نے خود بنایا ہوتا تو آیہ بلغ کو آواز دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے وہ پہنچا دیجئے. اور رسول نے کہا نازل کیا کیا ہے؟ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. تو نازل ادھر سے ہوتا ہے، اعلان رسول کرتا ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد. تو شیعہ بھائیوں کا تصور یہ ہوا، سنی بھائیوں کا تصور یہ ہے کہ بعد رسول امت کو یہ اختیار ہے کہ جو بہتر شخص ہو، جس پر تمام امت جمہوری طور پر تیار ہو، اس کا انتخاب کرے. وہ زبردستی نہ بنے، امت اختیار کرے. اور امت نے اختیار کیا، یہی خلافت راشدہ کہلاتی ہے. تو خلافت رسول برادران اہل سنت ہی کے یہاں کی یہ حدیث ہے، کیونکہ تصور خلافت راشدہ اور امامت یہ دو الگ تصور ہیں. امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے، چلتی ہے، اور وہ 30 سال 35 سال نہیں، جب تک قیامت نہیں آ جائے گی تب تک ہے. اس لیے کہ اگر امام نہیں رہے گا تو پھر کائنات بھی نہیں رہے گی.
تصور یہ ہے چاہے وہ پردہ غیب ہی میں کیوں نہ ہو. کسی نے کہا بھی کہ غیب کے پردے میں امام کے ہونے کا فائدہ کیا ہے, جب سامنے ہو تو کوئی فائدہ بھی ہو. تو بیان کیا گیا کہ غیب میں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے بادل میں سورج چھپا رہتا ہے تو دن ہو جاتا ہے چاہے دھوپ ملے یا نہ ملے, اور اگر سورج نکلے نہ, گہن لگ جائے تو رات ہو جاتی. بھئی یہی فائدہ ہے, سامنے ہو تو دھوپ ہے, سامنے نہ ہو تو کم سے کم دن کا احساس موجود ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو اس لیے یہ حدیث نقل ہوئی ہے, صحیح ستہ میں بھی مل جائے گی اور موجود ہے. جو 6 حدیث کی مستند کتابیں برادران اہل سنت کے یہاں ہیں اس میں یہ حدیث مل جائے گی کہ حکومت جو ہے, خلافت راشدہ جو ہے, رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 30 سال رہے گی. تو ہم نے کہا امامت کے لیے یہ تصور نہیں ہے. شیعی فکر میں امامت کے لیے تصور منصوص من اللہ ہے, چلتی رہے گی. 12ویں امام پردہ غیب میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے, اور بلکہ قیامت کے بعد بھی سلسلہ امامت اس لیے قائم ہے کہ رسول اللہ کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ یہ دونوں قرآن اور میری اطرت حوض کوثر پر پہنچیں گے ساتھ ساتھ. تو جب ان کو ساتھ ساتھ حوض کوثر پر پہنچنا ہے تو بریک کہیں ہے ہی نہیں. لیکن یہاں پر جو حدیث مشہور ہے, میرا کہنا یہ تھا کل بھی, جو اس کو میں آپ کے سامنے پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سنی بھائیوں کے ہاں بھی, یعنی جو جمہور مسلمین ہیں, ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام حسن کی عظمت کے پیش نظر. دیکھیں ایک بات یہ نا کہ ہم لوگ ایک دوسرے پر اپنے عقائد تھوپ نہیں سکتے, مگر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پورا عالم اسلام اہل بیت کا دوست ہے, اور اگر وہ اہل بیت کا دوست نہیں ہے تو مسلمان کے خانے میں لکھا بھی نہیں جا سکتا. کیونکہ آپ خود بتائیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست نہ ہو, رسول اللہ کا ارشاد ہے, تفسیر کبیر میں بھی یہ شاید آیا ہے, ارشاد ہے کہ میری اولاد سے محبت کرو, جو اچھے ہیں اللہ کے لیے, اور جو برے ہیں میری اولاد میں ان سے محبت کرو میرے لیے. میرا لحاظ کرتے ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز, بہت بزرگ شخصیت, اگرچہ بنی امیہ سے ان کا تعلق تھا مگر انہیں عدل گستر خلیفہ کے طور پر مانا گیا, عمر ابن عبدالعزیز کو. ان سے نقل کیا گیا, انہوں نے کہا اگر میں قاتلان حسین میں ہوتا, معاذ اللہ کہا, اگر میں قاتلان حسین میں ہوتا اور اللہ مجھے معاف کر دیتا اور اس کے بعد مجھ سے کہتا جنت میں چلے جاؤ, تو بھی میں اس شرمندگی کی وجہ سے کہ رسول اللہ کا سامنا ہوگا نہ جاتا. کہے کہ اگر میں ہوتا اور سب معافی بھی مل جاتی اور جنت میں داخلہ بھی مل جاتا, تو محض اس شرم کی وجہ سے میں جنت میں نہ داخل ہوتا کہ میں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا کہ میں قاتلان حسین میں سے ہوں. اگر ایسا خدا نخواستہ ہوتا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملت اسلامیہ کہیں سے گھوم کے آئے, اہل بیت کی عظمت سے انکار نہیں کرے گی, کوئی مسلمان نہیں کرے. تو ویسے ہی جو امام حسن علیہ السلام شیعی فکر کے اعتبار سے دوسرے امام, وہی امام حسن علیہ السلام, حدیث جو نقل ہو رہی ہے جمہور مسلمین میں وہ یہی ہے کہ رسول نے فرمایا خلافت راشدہ 30 سال ہے, اس کے بعد یہ کاٹ کھانے والی حکومت بن جائے گی, چاہے وہ بنی امیہ کی ہو چاہے بنی عباس کی ہو, یعنی جس میں ظلم ہوگا, جس میں زیادتی ہوگی, وہ خلافت قرآن اور سنت کے دائرے میں نہیں رہے گی. تو ارشاد جب 30 سال کہا تو جو فقہائے برادران اہل سنت ہیں, محدثین جب تلاش کرتے ہیں تو وہ 30 سال بغیر امام حسن کی, وہ تقریباً 5-6 مہینے کی خلافت جو سلو سے پہلے کی ہے, جوڑے بغیر 30 سال نہیں بن پاتے. اس لیے 4 کے ساتھ 5واں امام حسن کو جوڑنا پڑتا ہے, جو حدیث رسول نقل ہوئی ہے اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے. تو گویا حسن ابن علی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ چاہے وہ شیعہ ہوں ان کو عظمت ماننی پڑے گی, چاہے وہ سنی ہوں ان کو ان کی عظمت تسلیم کرنا پڑے گی, اگر خلافت راشدہ کے قائل ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
یہ کوئی اختلافی بات نہیں، ان کی عظمت سنو. اور رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، کہا یہ دونوں میرے بیٹے جو ہیں ان میں میری صفتیں ہیں. امام حسن کے لیے کہا کہ اس میں میرا روب و داب ہے اور میری شان سرداری ہے. اور امام حسین کے لیے کہا اس میں میری جرأت ہے اور اس میں میری سخاوت ہے. ایک بیٹے کو جرأت و سخاوت کی میراث دی اور بڑے بیٹے کو روب و داب اور شان سرداری کی. بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان دونوں نواسوں کے اندر ظاہر تھی، کیونکہ جسم میں ناف سے اوپر تک امام حسن علیہ السلام مشابہ تھے رسول اللہ سے، اور نچلا حصہ مشابہ تھا امیر المومنین سے. اور بالکل امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ تھا کہ آپ ناف سے قدم تک رسول سے مشابہ تھے. اور اس کی توجیہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ اسی لیے امام حسن علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن کو لوگوں نے بیان کیا ہے، مشابہت رسول تھی امام حسن میں. تو اس لیے کہ قلم ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، چونکہ جس نواسے کو سلو کرنی تھی قلم ہاتھ میں لے کر کے شرطوں کو لکھنا تھا، اس لیے وہ حصہ جسم رسول سے مشابہ تھا. اور میدان جہاد میں کھڑے ہونے کے لیے قدم کی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، تو کربلا میں حسین وارث رسول بن کے کھڑے ہوں تو پیر وہی رہیں جو رسول کے پیر ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جب ان نواسوں کے سلسلے میں دیکھیے ایک شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اب یہ جان بوجھ کے یا کہ دونوں کے مزاج میں فرق تھا. یہ بہت ہی عام بحث ہے، دونوں کے مزاج میں فرق تھا. امام حسن علیہ السلام سلو پسند تھے، ان میں بڑا وہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام جنگ پسند تھے. اگر سلو پسند آدمی ہو تو بھی غلط ہے اور جنگ پسند ہو تو بھی غلط ہے، اس لیے کہ اسلام نہ چاہتا ہے کہ آدمی سلو پسند رہے، نہ یہ چاہتا ہے جنگ پسند رہے، اسے اللہ پسند رہے. اللہ چاہے سلو کرنے کے لیے تو سلو کر لے، اللہ کہے جنگ کرنے کے لیے تو جنگ کر لے، اس کی اپنی پسند کوئی چیز ہوتی ہی نہیں. اور یہ اہل بیت نے اس کی وضاحت کر بھی دی ہے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے جو 5ویں امام کے زمانے تک جن کا وجود ہے. جناب امام محمد باقر سے پوچھا ہے کہا گئے تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے جابر بتاؤ. کہا فرزند رسول میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے. کہا تم نے بڑا زمانہ دیکھا رسول اللہ کے ساتھ رہے، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، علی ابن الحسین، اتنے معصومین کی تم نے صحبت اختیار کی، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ کہا مولا میں بیماری کو پسند کرتا ہوں صحت پر، غریبی کو پسند کرتا ہوں دولت کے مقابلے میں، یعنی وہ جتنی خرابیاں زندگی میں ہوتی ہیں زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں سب. ارشاد فرمایا اتنے معصومین کی صحبت اٹھانے کے بعد بھی ابھی تمہارے ایمان کی یہ کیفیت ہے؟ کہا فرزند رسول میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی ترقی کی اور اس منزل تک آیا ہوں منزل ایمان میں، آپ بتائیے. کہا ابھی میں تو موجود ہے، میں پسند کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے تم اپنی پسند کچھ رکھتے ہو. دیکھو کہا پھر آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہا ہماری کیفیت یہ ہے کہ اللہ اگر بیمار رکھے تو وہ پسند ہے، صحت دے دے تو وہ پسند ہے، دولت دے دے تو وہ پسند ہے، غربت دے دے تو وہ پسند ہے، زندگی دے تو وہ پسند ہے، موت دے دے تو وہ پسند ہے. ہماری پسند کوئی پسند نہیں، جو اللہ کی پسند ہے وہی ہماری پسند ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ نا یہ ایک منزل ہے، یہ نہیں ہے کوئی چیز ہمارا کیا اختیار ہے. ہم تو
عبد ہیں، غلام ہیں، آقا کا جو اختیار ہے وہ جو چاہے گا، تو نہ سلو پسند نہ جگ پسند۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک حالات ایسے ہوئے کہ امام حسن علیہ السلام کو سلو کرنی پڑی اور امام حسین علیہ السلام کو جنگ کرنی پڑی، جیسے حالات پیدا ہوئے۔ تو اب دیکھیے مقصد ایک تھا، قیام حق قائم ہو جائے۔ میں اس کی ایک مثال اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلوں۔ کبھی کبھی ایک بڑی چادر یا جازم جو کہلاتی ہے، چاندنی وغیرہ، جب دھوئی جاتی ہے اور اس میں پانی لگا ہوتا ہے تو اسے کیسے نچوڑتے ہیں، فشار دیتے ہیں۔ ایک آدمی ایک سرا پکڑ کر کے ادھر کھڑا ہوتا ہے، دوسرا آدمی دوسرا سرا پکڑ کے ادھر کھڑا ہوتا ہے، یہ ادھر گھماتا ہے، وہ ادھر گھماتا ہے۔ اگر ایک طرف گھمائے تو کبھی نہیں ہوگا فشار، یعنی ہم یوں گھما رہے ہیں، دوسرا آدمی ادھر سے گھما رہا ہے۔ دیکھنے والے کے اعتبار سے دونوں کا عمل الگ ہے۔ یہ کلاک وائز گھما رہا ہے، وہ اینٹی کلاک وائز گھما رہا ہے۔ دیکھنے والے کے اعتبار سے دونوں کا عمل الگ ہے، کلاک وائز اینٹی کلاک وائز۔ لیکن اگر دونوں کلاک وائز گھمائیں گے تو بھی نتیجہ نہیں نکلے گا، دونوں اینٹی کلاک وائز گھمائیں گے تو بھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ فشار دینے کے لیے فرق کرنا پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ فرق ہے۔ باطل کو فشار دینے کے لیے ایک کو سلو کی ضرورت تھی، دوسرے کو جنگ کی ضرورت تھی۔ یہ کوئی آپ غور فرما لیجئے گا، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ عجیب شان ہے، اگر فرق تو ان کے بچپن میں نہیں تھا، بچپن میں فرق نہیں تھا۔ وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ تو خالی فضائل میں سنتے ہیں واقعے کو، مگر میں کہتا ہوں نتیجہ نکالیے۔ شب عید امام حسن نے اور امام حسین نے اپنی مادر گرامی سے فرمائش کی تھی، سب کے پاس نئے کپڑے۔ بتائیے معصومین کو ضرورت ہے نئے کپڑوں کی؟ 4-5 سال کا سن تھا جناب فاطمہ کا جب جناب خدیجہ آپ کو لے جانا چاہتی تھیں کسی شادی میں، اور اس وقت وہ ملکۃ العرب تھیں، زیورات پہنا کے، مگر شہزادی کونین اس جگہ بھی زیور پہننے جانے پر تیار نہیں ہوئیں۔ 4-5 سال کے سن میں بھی شعور عصمت یہ ہوتا ہے۔ تو نئے کپڑے کی کیا چیز ہے؟ میں کہوں مولا آپ کو نئے کپڑے کی ضرورت ہے؟ بچے بچے ہوتے ہیں، آپ امام ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ امام سے اگر میں کہوں تو شاید میرا امام یہ جواب دے کہ یہ ہماری فرمائش صرف اس لیے ہے کہ دنیا ہماری ماں کے مرتبے کو جان تو لے۔ یہ ماں کا مرتبہ ہے، ماں نے کہہ دیا ہے کہ خیاط کپڑے لے کے آئے گا، سو جاؤ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اتفاقیہ نہیں، ادھر کہا خیاط کپڑے لے کے آئے گا، ادھر کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کوئی کچھ چاہتے ہی نہیں، ارادہ نہیں کرتے جو ہم نہیں چاہتے۔ اب وہ آنے والا اگر یہ کہہ دیتا کہ میں رضوان جنت ہوں تو کچھ شاید بات اور ہو جاتی۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا میں حسنین کا خیاط ہوں جو آیا ہوں۔ صداقت کی شان یہ ہے کہ ادھر یہ ارادہ کریں ادھر وہ ہو جائے۔ کپڑے لائے، آپ سنتے رہتے ہیں سفید کپڑے تھے۔ اب میں کہتا ہوں مولا یہ بھی اختلاف، کوئی ہرا رنگ لے لے، سبز رنگ لے لے، کوئی سرخ یا لال رنگ لے، جو کپڑے آ گئے تھے پہن لیجئے، یا ایک ہی رنگ میں۔ مگر یہ بھی شاید جواب دیں کہ یہ سبز و سرخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ماں کے اقتدار کا مسئلہ ہے۔ ایک تشت میں پانی رکھا ہوا ہے، کوئی رنگ نہیں پڑا۔ اگر رنگین پانی ہوتا اور رنگ دیا جاتا تو کوئی کمال تھا، سادہ پانی ہے۔ ارادہ فاطمہ زہرا کا نام ہے کہ رنگ چڑھے۔ بس شہزادوں سے پوچھا تھا کس رنگ میں چاہتے ہو؟ جس نے سبز رنگ کہا، پانی میں جہاں ڈبو کر کے نکالا وہ سبز ہے، اسی پانی میں پھر ڈال کر کے نکال دیا سرخ ہے۔ دنیا کا کوئی رنگنے والا رنگ نہیں سکتا۔ یہ اہل بیت کا کمال ہے کہ جو ارادہ الہی میں اپنے کو سموئے ہوئے، بس یہ ارادہ کرتے ہیں چیز اسی طرح ڈھل جاتی ہے۔ صلوات کہتے ہیں۔ تو آج یہ کرنا ہے کہ اختلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی ہرا رنگ پہن رہا ہے، ایک آدمی لال رنگ پہن رہا ہے۔ سواری، یا بتائیے نماز پڑھنے کتنا فاصلہ تھا بھائی، کہاں رسول اللہ گئے تھے، میلوں کا فاصلہ تھا، اور ہمارے پاس سواری نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنی تھی، ان کے پاس خچر تھا جس کا نام دلدل تھا، امیر المومنین کے پاس سواری ہے، بنی ہاشم میں لوگوں کے پاس ہے، صحابہ کرام کے پاس ہے، رسول اللہ کسی سواری پر بٹھلا دیتے۔ مگر جب بچوں نے کہا، شہزادوں نے کہا ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو پیغمبر بھی سمجھ گئے کہ سواری چاہتے کیسی ہیں۔ یعنی سواری کیسی چاہتے ہیں یہ نانا سمجھ گئے، اس لیے ایک کو داہنے کندھے پر لیا، ایک کو بائیں کندھے پر لیا، اور شہزادوں نے کہا، اب پھر کہا کہ سب کی سواریوں کی لجام، اس کی مہار ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ تو رسول اللہ نے ایک زلف ایک نواسے کے حوالے کی، دوسری دوسرے فرزند کو دی۔ اب میں کہتا ہوں کتنا مشکل ہے، اگر کسی سواری کی مہار دو آدمیوں کے ہاتھ میں ہو جائے تو خطرہ ہے، مشکل ہے۔ ایک بائیں طرف لے جانا چاہے، دوسرا داہنی طرف لے جانا چاہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کے حوالے کیجئے۔ پیغمبر کہیں گے میں نے ایسے ویسوں کو مہار نہیں دے دی ہے، میں نے وہ اس کو دی ہے کہ اگر حسن جو چاہے گا وہی حسین چاہے گا، حسین جو چاہے گا وہی حسن چاہے گا، اس لیے میں نے مہار دی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، شہزادوں نے عجیب بات کہی، ارشاد فرمایا سب کی سواریاں تو بول رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں اپنی اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیغمبر بہت کچھ بول بھی سکتے تھے، جانور کی بولی نکالتے، مگر آپ نے بھی جس لفظ کا انتخاب کیا کہ نہ معنویت سے جانے پائے نہ صوتی اعتبار سے الگ ہونے پائے، آپ نے کہا الافو، یعنی معافی طلب کی اللہ سے۔ رسول کے لیے نماز شب، نماز تہجد جسے آپ کہتے ہیں، وہ واجب و فرض تھی۔ رسول اللہ ہر رات میں کم از کم 300 مرتبہ الافو پڑھتے تھے، 3 تسبیح ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں نماز شب میں، 300 بار پڑھتے تھے۔ کبھی جبرائیل اوپر سے نیچے نہیں آئے، کسی رات جبرائیل نے آ کے نہیں کہا کہ اب نہ کہیے گا، مگر رسول اللہ نے 2 مرتبہ الافو کہا تھا کہ آ کے جبرائیل نے آواز دی، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب تیسری مرتبہ آپ الافو نہ کہیں، کیونکہ اگر تیسری مرتبہ آپ کہیں گے تو جہنم کی آگ کو اللہ سرد کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے رسول اکیلے الافو کہیں تو کچھ اور ہے، اور شہزادوں کو کاندھے پر لے کے الافو کہیں تو 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ میں جہنم سرد ہو سکتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آپ کی توجہات کا انتہائی شکریہ، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کیا فرق ہو جاتا ہے۔ اچھا کیا کوئی فرق تھا؟ پورے راستے کہیں ہوا ہو کہ شہزادوں نے یہ کہا ہو، شہزادوں نے یہ کیا؟ کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ ان کی شان یہ ہے، یہی نہیں، حدیث کتاب پڑھتے رہتے ہیں، اختلاف ہوتا تو ایک بیٹا آ کے کچھ کہتا، دوسرا کچھ کہتا، ذرا سا اختلاف ہوتا، دونوں ساتھ نہیں آئے، یہ بھی قدرت کا انتظام۔ امام حسن پہلے آئے اور کہا مادر گرامی میں وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے نانا کے جسم سے آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی قدرت کا انتظام ہے کہ عصمتیں الگ الگ ہوں تو خوشبوئیں بھی الگ الگ ہوں، تاکہ ان خوشبوؤں سے پہچان لیا جائے۔ اب میں کہتا ہوں 5-6 سال کے سن میں بھی کمال یہ ہے کہ یہ نانا کے جسم کی خوشبو ہے، کہ یہ بابا کے جسم کی خوشبو ہے، کہ یہ ماں کے جسم کی خوشبو ہے، یہ شناخت رکھتے ہیں کہ تمہیں نانا آرام کر رہے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام حسین نے بھی آگے یہی کہا ہے کہ مادر گرامی میں اس وقت وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اگر اختلاف ہوتا تو ایک کچھ کہتا، دوسرا کچھ اور کہتا، اس کے بعد آ کر کے ویسے ہی اجازت مانگی، نہ چھوٹے نے فرق کیا نہ بڑے نے فرق کیا۔ تو پوری دنیا جب بچپن میں اختلاف نہیں ڈھونڈ پائی تو جوانی میں اور اس زندگی میں اختلاف کہاں سے تلاش کر لے گی؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
یہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی نے جنگ کی، ایک آدمی نے صلح کی، مگر یہ بتائیے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کب کی ہے؟ ابھی آپ توجہ فرمائیے، امام حسن کی شہادت سن 50 ہجری میں ہوئی، سن 50 ہجری سے سن 60 ہجری تک 10 سال ہیں۔ اگر 10 سال تک انہوں نے امام حسن کے خیال سے جنگ نہیں کی تھی تو 50 ہجری سے 60 ہجری تک 10 سال کا زمانہ اتنا ہے جس میں وہ جنگ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے جنگ نہیں کی۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر امام حسن علیہ السلام کو جنگ بالکل پسند نہیں تھی کسی بھی صورت سے، تو تعویذ جو جناب قاسم کے بازو پر باندھا تھا وہ کیوں باندھا تھا؟ کہ دیکھو میرا بھائی جب لشکر اعداء میں گھرا ہوا ہوگا تو میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے فدیہ بننا۔ اس کا مطلب اگر میں ہوتا تو جیسے تم کو فدیہ بنایا تھا میں جنگ کرتا بھائی کے ساتھ اپنے، تو وہ جنگ پسندی تو نہیں۔ حسین ابن علی نے آخر تک لڑائی چھیڑی نہیں، یہ صلح پسندی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے آخر تک نہیں۔ جب لڑائی کب ہوئی؟ جب یزیدی فوج کے کمانڈر نے تیر چلے کمان میں جوڑا اور اس کے بعد آواز دی ہے اپنے لشکر والوں کو گواہ کر کے کہ لشکر والوں گواہ رہنا، پہلا تیر حسین ابن علی کی طرف میں پھینک رہا ہوں۔ اس کے بعد سینکڑوں تیر امام کی طرف آئے۔ تو حسین نے کب جنگ کی؟ حسین نے دفاع کیا، حسین نے ڈیفنس کیا، اس لیے کہ امام حسین نے اپنا پورا طولانی خطبہ دیا ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ وہاں اس خطبے میں اپنے بھائی کا ذکر بھی کیا۔ جب روز عاشورہ خطبہ دیا ہے تو اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کیا ایک ہی حدیث آپ نے اپنے سپورٹ میں اپنی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے کہی ہے، ہزارہ حدیثیں ان کے شان میں موجود ہیں رسول اللہ کی، مگر آپ نے صرف ایک حدیث بیان کی، اور وہ یہ کہ کیا میرے اور میرے بھائی کے لیے رسول اللہ نے نہیں فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، ابو برزہ اسلمی سے پوچھو، زید ابن ارقم سے پوچھو، جو اصحاب موجود تھے اس زمانے میں، کہا ان سے پوچھ لو اگر میری بات پر یقین نہ ہو۔ بخدا میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، آج تک زندگی میں نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے جب پورا اپنا خطبہ طولانی دے دیا تو تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا لبغض ابیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کرتے ہیں۔ حضرت نے اس وقت بھی عجیب بات فرمائی، کہا یہ بات نہیں ہے جو ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے پورا، یہ بات نہیں ہے، تمہارے پیٹ میں حرام مال اور حرام غذائیں بھری ہوئی ہیں، اس لیے تم پر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ یعنی پیٹ میں حرام اگر بھرا ہو تو اچھی بات نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے، بس آپ بیعت کر لیجئے معاملہ ختم ہو جائے۔ تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، نہ میں تمہارے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں غلاموں کی طرح دوں گا اور نہ بزدلوں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا۔ یہی ہے، نہ اپنا ہاتھ غلاموں کی طرح تمہارے ہاتھ میں دوں گا، بیعت کروں گا، اور نہ جنگ چھڑ جائے گی تو بزدلوں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا۔ بس جب لڑائی چھڑ گئی تو دفاعی طور پر حسین ابن علی نے یہی ثابت کر کے دکھا دیا کہ صبح سے شام ہو گئی اور 72 آدمی مقابلہ کرتے رہے، کم سے کم 30,000 آدمیوں کا۔ یہ ان کی شجاعت تھی، اور ان کا عالم یہ تھا کہ کوئی ان میں سے اپنی جگہ ہٹنے والا دکھ نہیں رہا تھا۔ جہاں جوانوں کو، عجیب شان ہے، صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، عجیب شان ہے، یہ باب فضائل حسین ابن علی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ فضائل امام کا باب ہے۔ رشاد یعنی یہ صورت لا کر کے آپ نے رکھ دی۔ اگر کسی جگہ، صاحبان نظر تشریف فرمائیں، اگر کسی جگہ کسی جماعت میں چھوٹے بچے ہوں، جوان ہوں، بڈھے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، آزاد ہوں، غلام ہوں، تو سب کی الگ فکر ہوتی ہے، ایک فکر نہیں رہتی۔
بچوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جوانوں میں جوش ہوتا ہے، بڈھوں میں تجربہ اور ذرا سا رکاو ہوتا ہے، عورتیں خوف زدہ ہو جاتی ہیں، مرد لڑنا چاہتے ہیں، مگر کربلا میں نام مجھے الگ الگ دکھتے ہیں۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہے، یہ حر ابن زیاد ریاحی ہے، حر ابن یزید ریاحی ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ ہیں، یہ عباس ابن علی ہیں، مگر فکر کے اعتبار سے سب حسین دکھائی پڑتے ہیں۔ ایک حسین نہیں، کربلا میں 72 حسین نظر آتے ہیں، اور خیمے کے اندر جو بیویاں ہیں وہ بھی اسی حسینی فکر کو لیے ہوئے ہیں۔ 4 سال کی بچی پیاس کا شکوہ تو کرتی ہے، مگر بابا سے یہ نہیں کہتی کہ بیعت کر لیجئے، پانی مل جائے اگر آپ بیعت کر لیجئے۔ یہ سکینہ نے نہیں کہا، یہ عورتوں نے نہیں کہا، یہ بچوں نے نہیں کہا۔ تو فکر تلاش کرنا ہو تو وہی ملے گی۔ اس میں حسن کی زوجہ بھی موجود ہیں، جناب فروہ بھی موجود ہیں، حسن کا لال قاسم بھی موجود ہے، حسن کا چھوٹا بیٹا 9-10 سال کا عبداللہ ابن حسن بھی موجود ہے۔ شان کیا تھی؟ میدان قتال میں آخری شہید خانوادہ رسالت سے حسین سے پہلے سمجھا جاتا جناب علی اصغر ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ عالم یہ ملتا ہے جب حسین سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے تو ایک بچہ 9-10 سال کا سن تھا، دوڑتا ہوا کربلا کے میدان کی طرف بھاگا ہے۔ 9-10 سال کا بچہ، ماں نے چاہا کہ ہاتھ پکڑ لے، مگر بچہ نکل گیا تو پردے کا اتنا خیال تھا کہ میدان میں نہیں گئیں، اور اس دوڑتا ہوا اس عالم میں آیا کہ ایک ملعون امام عالی مقام کے اوپر تلوار مارنا چاہتا تھا، تو امام حسن کے لال عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے، دونوں ہاتھ کٹنا تھے کہ امام نے اپنی گلے سے لگا لیا میرے لال، اور اس عالم میں کہ حسین اپنے آغوش میں اس بچے کو لیے تھے، ایک ملعون نے تیر سے بچے کو شہید کر دیا۔ یہ جناب عبداللہ ابن حسن کی شہادت ہے۔ تو کربلا کارنامہ حسینی یوں ہے کہ حسین نے کربلا میں ہر سن و سال کے حسین کو پیش کیا۔ 6 مہینے کا حسین بھی ہے، 18 سال کا حسین بھی ہے، 32 سال کا حسین بھی ہے، ضعیف حسین بھی ہے، 57 سال کا بھی حسین موجود ہے۔ یہ اتنے حسین تھے جو کربلا کے میدان میں نظر آ رہے تھے، اسی لیے جواب کربلا نہ مل سکا۔ اور جب کربلا ختم ہو گئی ارباب کرم تو بھی کوئی اختلاف نہیں، کربلا ختم ہو جانے کے بعد کوئی اختلاف نہیں۔ عالم یہ ہے کہ دین کے لیے علم کی ضرورت کے پیش نظر شہزادی کا یہ عالم ہے۔ جب خیمے جلنے لگے، امام زین العابدین غش میں تھے، آپ سنتے رہتے ہیں، شہزادی نے آ کر کے بازو ہلایا، کتنی جلدی گفتگو کی ہے، تم امام زمانہ ہو، یہ نہیں کہا تمہارا بابا شہید ہو گیا تعزیت قبول کرو، ایک جملہ ہے تم امام زمانہ ہو، اسی میں مرثیہ بھی ہے، تم یتیم ہو گئے یہ بھی کہہ دیا۔ یہ آخری خیمہ ہے جو جل رہا ہے، سروں پر چادر نہیں، بتاؤ خیمے میں رہیں کہ باہر نکلیں؟ کارنامہ جناب زینب ہے۔ امام بار بار آپ کو آواز دی، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اتنا مسئلہ نہیں جانتی تھیں؟ مگر جو فیصلہ بھی کرتی شہزادی وہ ان کا انفرادی فیصلہ ہوتا، دوسروں کے لیے حکم نہیں دے سکتی تھیں، اس لیے امام زمانہ کو بیدار کر کے پوچھا، اور امام نے کہا پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلیے، اور شہزادی کو چادر سر پر نہ ہونے کے باوجود خیمے سے نکلنا پڑا۔ مگر چاہنے والوں، اس دفتر فضائل کو کون چھپا سکتا ہے کہ شہزادی سے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا، بی بی جس امام کو غش آ رہا ہے، جو غش میں پڑا ہے، جس کو دوا نہیں ملی، جسے پانی نہیں ملا، جسے غذا نہیں ملی، اس سے آپ مسئلہ پوچھ رہی ہیں؟ پتہ نہیں اس کا ذہن حاضر ہو یا ذہن حاضر نہ ہو تو شاید شہزادی جواب دیں، عصمت کا ذہن متاثر نہیں ہوتا،
جلتے ہوئے خیمے سے بھی میں یہ آواز دے رہی ہوں کہ معصوم کے ذہن کے اوپر کبھی شبہ نہ کیا جائے. دیکھو میرا سوال کرنا اور اس کا جواب دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم کا ذہن متاثر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بی بی آپ نے دین کی لاج رکھ لی، مگر ذرا کوفے کے بازار میں آ کے دیکھیے بے کجاوا اونٹ کے اوپر جب شہزادی بیٹھی ہیں اور خطبہ دے رہی ہیں، کتنی مشکل منزل ہے. کجاوا نہیں ہے اونٹ پر، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ خطبہ دے رہی. عبداللہ ابن عفیف امیر المومنین کا وہ صحابی ہے جس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہوئی، ایک آنکھ صفین میں شہید ہو گئی، نابینا تھے. ایک مرتبہ جیسے ہی شہزادی نے بولنا شروع کیا، آواز سنتے ہی عبداللہ نے بازو پکڑ لیا بیٹی کا اور زور سے بازو پکڑ کے بولے لال کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی. بیٹی کہتی ہے کیوں؟ کہا ارے میرا مولا تو سن 40 ہجری میں رخصت ہو گیا تھا، یہ بازار کوفہ میں پھر کیسے بول رہا ہے. شہزادی بیٹی کہہ رہی بابا یہ آپ کے مولا نہیں، مولا کی دختر جناب زینب آواز دے رہی ہیں، یہ خطبہ جناب زینب ہے. ایک مرتبہ میں کہوں گا عبداللہ ابن عفیف تم نے دیکھا نہیں، میرے مولا جب خطبہ دیا کرتے تھے تو مسجد کوفہ کے ممبر سے ہاتھ بندھے نہیں ہوتے تھے. شہزادی اس وقت خطبہ دے رہی جب ہاتھ بندھے ہیں اور مسجد کوفہ کا ممبر نہیں، اونٹ ایک جگہ پر ٹکا ہوا نہیں ہے، بار بار بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب امام خطبہ دیتے تھے تو ان کے چاہنے والوں کے لاشیں کہیں نہیں پڑے تھے. جب امام خطبہ دیتے تھے تو یہ احساس نہیں ہوتا تھا بے پردہ ہے. جب امام نے خطبہ دیا تو ان کے اعزا کے سر نو کے نیزہ پر نہیں ہوتے تھے. جب امام خطبہ دیتے تھے تو 3 دن کی بھوک اور پیاس نہیں تھی. ذرا زینب کے خطبے کو دیکھو کہ جس عالم میں خطبہ دے رہی ہے یہ ساری مصیبتیں ہیں مگر فکر حسینی کی اشاعت میں کوئی کمی نہیں آنے دے رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہماری سزائے مختصر کو قبول فرما. پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال زہرہ میں جگہ دے. یا اللہ یہ آوازیں جو تیرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام. واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صلوات. عزیزان گرامی اور معزز سامعین، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں آپ سے بار بار روز گزارش کرتا جا رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں جو آیت سورہ نحل میں موجود ہے، اور پھر آپ سے یہ بھی یاد ہو گیا ہوگا آپ کو کہ یہ اس سورہ کا نمبر 16واں ہے، 16 نمبر کا سورہ ہے نحل، جس کی یہ آیت
90 نمبر کی آیت ہے جس میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کہا جا رہا ہے. اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں جو شہد بناتی ہے. اب وہ چونکہ تذکرتاً یہ بات آئی تھی کہ قرآن مجید کے بہت سے سوروں کے نام کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی خاص چیز کی وجہ سے رکھے گئے. جیسے ایک دن میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ سورہ بقرہ کہ اس میں گائے کا ایک واقعہ آیا ہے، ویسے ہی سورہ نحل میں کہ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے، تو اس کا تذکرہ چونکہ ہے، یہی نہیں کہ اس میں خالی کوئی شہد بنانے کی ترکیب بتائی گئی ہے یا یہ کہ اس میں احکام بھی ہیں جیسے یہ آیت موجود ہے، ایسی بہت سی باتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو بہت سے تذکرے ہیں. اب بہت مشہور سورہ ہے سورہ فیل ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ وہ چونکہ ہاتھی کے ذریعے سے وہ لوگ گرانے کے لیے آئے تھے خانہ کعبہ کو، جب ابرہہ گرانے کے لیے آیا اس واقعے کا ذکر اس میں موجود ہے، تو وہ سورہ فیل ہے، اس میں ہاتھی کا ذکر ہے. تو اس میں بہت ہی کسی شخص کے قصے میں یہ واقعے میں ملتا ہے کہ نیا مسلمان ہوا تھا بیچارہ، اور پیش نماز بھی کافی متقی و پرہیزگار تھے، تو انہوں نے نماز میں سورہ بقرہ پڑھا دی جو تقریباً 2.5 پونے 3 پارے میں ہے. چھوٹے سورے پڑھے جاتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کا حکم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز جب پیش نماز پڑھائے یا امام پڑھائے تو اس کی نگاہ میں جماعت کا سب سے کمزور آدمی ہونا چاہیے، بڈھا ہے، بیمار ہے، کام کسی کا ہو. نفل نماز میں خوب لمبی لمبی پڑھو، اور واجب نماز جب جماعت سے پڑھا رہے ہو تو اس کا لحاظ کرو جو پیچھے کھڑا ہوا ہے. وہ بیچارہ نیا مسلمان تھا، اس نے پوری سورہ بقرہ پڑھا دی. دوسرے دن سے کہا میں نہیں جاؤں گا. اس کے دوست نے کہا چلو ایسا کرو تم نیت نہ کرنا، تم خالی کھڑے رہنا، جس وقت میں بھی نہیں کروں گا نیت، جس وقت وہ دوسرا سورہ شروع کرے گا سورہ حمد کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ سورہ ہے، اگر خطرہ ہوگا تو تم بھاگ جانا. وہ اس پیش نماز نے اس دن نماز سورہ حمد کے بعد یہی سورہ شروع کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو جیسے ہی اس نے شروع کیا تو اس نے کہا فیل، وہ کود کے بھاگا. تو اس نے بعد میں کہا کیا وہ کہا یا بقرہ کا یہ حال تھا جب گائے والے سورے کی کیفیت تھی، تو جو ہاتھی ہے فیل ہے وہ کتنا لمبا ہوگا. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. مگر قرآن کے سوروں میں یہ ترتیب نہیں ہے، وہ تذکرے سے صرف اس کا تعلق ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا سائز معلوم ہو جائے گا نام سے. تو یہ موضوع آپ بار بار سن رہے ہیں کہ انسانیت پر اسلام کے احسان کیا ہیں. یہ ہمارا موضوع ہے کہ احسان اسلام انسانیت پر، یہ سٹڈی کیا جا رہا ہے مختصر سلسلے میں، کیونکہ فطری بات ہے کہ کیا کیا احسانات ہیں، اس کے لیے تو دفتر چاہیے اور زمانے چاہیے جو سب ہو. خاص باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنی. تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا تھا کہ انسان کو، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، کائنات میں جتنی مخلوق ہے، اس کو علماء نے اپنے اعتبار سے 4 حصوں میں بانٹا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو سالڈ باڈیز یا جمادات کا ہے، جن میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ 5 تولہ سونا رکھے ہوں، 10 دن بعد آپ تولیں تو 2 گرام زیادہ ہو جائے یا 1 گرام کم ہو جائے. وہ جتنا ہے اتنا ہی رکھا رہے گا، کیونکہ سالڈ باڈیز میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ ان میں اپنے آپ کوئی اضافہ ہو. دوسرے، ان میں موومنٹ بھی نہیں ہوتا. یہ خیر اچھا بھی ہے، ورنہ ہمارے یہاں کا سونا کہیں گھوم کے کسی اور کے یہاں پہنچ گیا، جو ہمارے یہاں چیز رکھی تھی ہماری میز چلتی ہوئی دوسرے کے یہاں پہنچ گئی. تو ان میں کوئی موومنٹ بھی نہیں ہوتا، کوئی عقل بھی نہیں ہے ان میں. اس کے آگے کی جو سطح بنتی ہے جمادات یا سالڈ باڈیز کے بعد، پھر پلانٹس آتے ہیں، ٹریز آتی ہیں، درخت آتے ہیں. ان درختوں، پلانٹس میں اور ٹریز میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ایک بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اس بیج سے اتنا سا پودا نکلا، بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر وہ ایسا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے نیچے سے 2500 آدمی بیٹھ سکتے ہیں. یہ حالت ہو جاتی. تو کہنا پلانٹس میں ڈیولپمنٹ ہے مگر موومنٹ نہیں ہے.
جہاں پر آپ نے درخت لگا دیا، یہ موومنٹ ان کا آپس میں ہلنا نہیں ہے، اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، یہ اپنے آپ نہیں کر سکتے، وہ کاٹ کے ان کو لے جائیں، کوئی اور پروسیس اپنا لیں، وہ ایک الگ بات۔ اس کے بعد جانوروں کو یا حیوان کا کیڈر آتا ہے، اس میں یہ دونوں صفتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن موومنٹ بھی ہوتا ہے، حرکت بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ سیدھی سی بات یہ کہ وہ اگر جانور وہاں پر، وہ کبھی کبھی ایک صاحب راستہ ڈھونڈتے ہوئے کہہ رہے تھے، وہ پوچھا دوسرے آدمی نے کہ بھئی تم نے راستہ دیکھا تھا اس کا؟ کہے ہاں۔ ان کا گھر کہاں تھا؟ کہ ان کے گھر کے سامنے ایک گائے کھڑی تھی، ایک گائے گھر کے سامنے کھڑی تھی، یہ راستہ دیکھ کے گھر پہچان کے آئے تھے، اب وہ گائے وہاں کہاں موجود ہے؟ اگر ایک درخت ہوتا کہ بھئی نیم کے پیڑ کے سامنے والا مکان ہے تو مل جاتا، مگر اب جانور ہے، وہ تو اپنی آج اس وقت انہوں نے دیکھا تھا گائے کھڑی تھی، اب نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ انسان کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کو پروردگار عالم نے سب چیزیں دے دیں، باڈی بھی دے دی، اس کے اندر موومنٹ بھی دیا، ڈیولپمنٹ بھی دیا، مگر اس کا کیڈر اتنا بلند ہو گیا، اسے تعقل دیا، شعور دیا، عقل دی، اور یہی اس کی کوالٹی ہے۔ اسی کے اوپر آپ آج توجہ کریں گے۔ دیکھیے، غور کیجیے گا، اگر ان چیزوں کو جو دوسروں کو دیا ہے انسان مقابلہ کرنا چاہے تو انسان انتہائی پست ہے۔ پہاڑ سے مقابلہ ہوگا باڈی کا؟ ارے ہاتھی سے نہیں ہو پائے گا، جانور ہے۔ آدمی کو کھڑا کر دیجئے، جانور کو، ویل کو، ایک سے ایک مچھلیاں، ایسی مچھلی بھی ہے کہ آدمی کو پیٹ میں نگل سکتی ہے، پیٹ میں اتنا سا پڑا ہوا ہے۔ تو اگر باڈی سے آپ فیصلہ کرنا چاہیں انسان کی عظمت کا، میں کبھی اس کا ایک مرتبہ کیلکولیشن چھپا تھا، وہ بہت انٹرسٹنگ تھا، کہ سروے کیا گیا تھا کہ ایک آدمی کے پاس کتنا مادہ ہے، کتنا میٹیریل ہے، اور اس مادے کو انہوں نے چھاپا تھا کہ صاحب اس کے پاس اتنا فاسفیٹ ہے کہ جس سے ایک چھوٹی سی صابن کی بٹی بن سکتی ہے، اگر ایک آدمی کے جسم سے وہ سارا فاسفیٹ نکال لیا جائے۔ آئرن جسم میں اتنا ہے کہ اس سے ایک کیل بن جائے گی۔ فاسفورس اتنا ہے کہ ایک ماچس کی ڈبی میں جتنی تیلیاں ہوتی ہیں ان پر چڑھا دیا جائے گا مسالہ۔ چونا اتنا ہے کہ جس سے ایک مرغی خانہ چھوٹا سا ہو تو اس کی پتائی کی جا سکتی ہے، اور سب کیلکولیٹ کر کے انہوں نے اس وقت اس آدمی کی قیمت نکالی تھی، شاید $4-6 نکالی تھی۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، 40-50 کر لیجئے، $50 کا آدمی، اور اس سے بڑا آدمی اگر آپ مادے کے اعتبار سے نکالیں گے تو اس سے زیادہ میٹیریل گھوڑے میں نکل آئے گا۔ اچھا، اگر آدمی کی کوالٹی اس میں دیکھی جائے تو بھی اچھی نہیں، سونگھنے کی طاقت۔ انسان حالانکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سونگھتا ہے، ہوتا ہے نا کہ جب رمضان کے مہینے میں ہے تو خوشبو آ رہی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ سب ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اگر خوشبو کے اعتبار سے دیکھیں، یہ جو اسنیفر ڈاگس ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کر دیا جاتا ہے تو یہ آدمی سے 600 گنا اچھا سونگتے ہیں، 600 ٹائمز آدمی جتنا سونگ سکتا ہے۔ دیکھنے کی بات اگر کر دی جائے، الو سے اچھا کون دیکھے گا؟ بلی سے اچھا کون دیکھے گا؟ بلی رات میں آتی، بالکل اندھیرے میں دودھ پی کے چلی جاتی، کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس کے دیکھنے کی طاقت جو ہے۔ یا چیل نہ جانے کتنی اونچائی سے دیکھ لیتی ہے اپنے شکار کو، اگر دیکھنے کی طاقت پر اندازہ کی۔ دوڑنے پہ لگ جائیے کہ صاحب دوڑنے میں کمال اگر دیکھیے تو آدمی کس جانور کے مقابلے میں دوڑ پائے گا؟ بھائی ہرن کا مقابلہ کر لیجئے، گھوڑے کا مقابلہ کر لیجئے دوڑ دھوپ میں، جس کوالٹی میں انڈیویجولی آپ تلاش کریں۔ لباس کے معاملے میں اگر آدمی کی کھال دیکھیے تو کسی کام کی نہیں، اس اسکن سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اتار دی جائے تو کسی کے کام نہیں آئے گی۔ جانوروں کو پروردگار عالم نے ایسی اسکن دی ہے کہ آدمی اس کو پہننے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ میں سمور کا کوٹ پہنے ہوں، آج تک کسی جانور نے نہیں چاہا کہ آدمی کی اسکن اس کو مل جائے تو وہ کوٹ بنوا لے۔ آدمی کا کوئی کوالٹی اگر جسمانی طور پر آدمی حاصل کرنا چاہے، مادی طور پر، تو کیا کوالٹی ہے؟ گھر بنانے کے معاملے میں بھی جس وقت آج بہت اچھے مکانات بناتا ہے، مگر جس وقت یہ آدمی آیا تھا اس کے گھر بنانے کی کوالٹی کیا تھی؟
پہلے تو کسی جانور کے کھو میں چلا جاتا تھا، جس نے بنایا اس کو مار بھگایا، خود رہنے لگا. جب بھی بہت ترقی کی تو پیڑ کے اوپر مچان بنا کے بیٹھ گیا. اسے گھر بنانے کا سلیقہ نہیں. اور جانوروں میں ایسی بیا ایک چڑیا ہوتی ہے، وہ اپنا گھر بناتی ہے. ہماری طرف تو بہت ہوتا ہے، پورے پورے اس کے گھونسلے ہوتے ہیں. ایسا بناتی کوئی جا ہی نہیں سکتا، اوپر سے یوں جائے گی اندر بیٹھی رہے گی. مٹی سے بناتی ہے پورا گھونسلہ، اور مٹی سے گھونسلہ بنانے کے بعد یہ بھی کرتی ہے، پوری الیکٹریشین ہے، جگنو پکڑ کے چپکا دیتی ہے اندر کہ روشنی رہے. ایک جگنو اس نے اسی مٹی میں اندر اپنے گھونسلے میں چپکا دیا، اس کی چمک جو بار بار ہوتی رہتی ہے، اس سے روشنی بھی رہتی. آپ کو ایسے جانور بنانے. شہد کی مکھی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں سورے کے عنوان سے، کیسا عمدہ گھر بناتی ہے. اس نے جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن ایسا بنایا، کوئی خانہ خالی نہیں رہتا. 6 پارٹ اس کے حصے بنتے ہیں اور سب خانے بھرے ہوتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک. اگر آپ اس تفصیل میں جانوروں کی تفصیل میں جائیں گے، ان کو کریں گے، تو ان میں اتنی کوالٹیز رکھی گئی ہیں، ایسی ان کی فکر ہے، ایسا انداز ہے، اتنے پرفیکٹ انداز میں کام کرتے ہیں. انہیں کسی ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں، جیسے ہماری ٹریننگ کی ضرورت ہے. بتائیے، آپ بلی کے بچے کو لے آئیے اپنے یہاں، نہ اس نے اماں سے سیکھا نہ ابا سے سیکھا، دیکھیے کیسا دوڑتا ہے. کچھ دنوں کے بعد شکار بھی کرنے لگے گا، دوڑنے بھی لگے گا بغیر تربیت کے. آدمی کے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیجئے، ادھر ادھر چھوڑ دیجئے، کسی کام کا نہیں، نہ چل پاتا ہے نہ اٹھ پاتا ہے. وہ کہانیوں کی بات اور دوسری ہے کہ وہ جانوروں کی بولی بولے اور یہ کرے، وہ سب فیبلز ہیں. مگر آدمی کو پھر کون سی ایسی کوالٹی ہے کہ آدمی اتنا اہم ہے؟ دیکھیے، آدمی کا کمال یہ ہے اس کا تعقل، اس کا علم. وہ محض علم نہیں، علم تو سبھی مخلوقات کے پاس موجود. وہ اپنے علم کا ایپلیکیشن کر سکتا ہے، اپنے علم کو استعمال کر سکتا ہے، ایپلیکیشن کر کے، اور جتنا اس کا علم ہے اس سے اضافہ کر سکتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آپ حضرات سے التماس تھوڑا سا آگے بڑھائیں، کیونکہ وہ جو انچارج صاحب ہیں مجھے گھور رہے ہیں. جب مومنین سے آگے بڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بہت، یہاں تو ماشاءاللہ آپ آگے بڑھاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی آپ پر اعتراض کر رہا ہوں. تو بہت سی جگہوں پر تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مومنین اپنی جگہ پر جھوم کے رہ جاتے ہیں بس، کہ گویا بڑھ بھی گئے اور وہاں کے وہیں رہتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو غور فرمائیے گا اس میں کہ انسان کو علم، یعنی علم ہے سب جگہوں پر. جانوروں کو بھی بعض چیزوں کا علم، مطلب وہ علم ہی سے تو بنا رہے ہیں سب اپنا کام، لیکن کوئی اس میں اضافہ نہیں. دیکھیں، بالکل ہم سب آدم کی اولاد ہیں. جناب آدم کو قدرت نے جب یہ کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، فرشتوں سے پوری گفتگو ہوئی، فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دے، اس کو بنائے گا جو زمین پر خونریزی کرے، میں وہ ساری کڑیاں چھوڑے دے رہا ہوں. لیکن جس وقت جناب آدم کی تخلیق ہو گئی اور سجدہ ہو گیا، تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہ کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو جتنے اسماء تھے سب تعلیم کیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو، اچھا یہ جو ماشاءاللہ آپ تو عرب علاقے میں رہتے ہیں، ہم کی ضمیر ہمیشہ صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوگی. اگر صاحبان عقل نہ ہو، جمع ہو، تو ہا ہونا چاہیے تھا. یعنی ان لوگوں کو لائے، ثم عرضہم، ان لوگوں کو لائے ملائکہ کے سامنے اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے تھے، خلافت کے تم دعوے میں، تو نام بتاؤ. انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی علم حاصل ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے. اب اللہ نے کیا کہا؟
تو اللہ نے آدم سے کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کو بتاؤ ان کے نام۔ آدم نے بتا دیا۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا تھا وہ تم نہیں جانتے، میں نے کہا تھا۔ مگر آپ قرآن مجید اگر اسی طرح سے پڑھیں تو ہمیں عجیب سا ایک احساس ہونے لگتا ہے۔ آدم کو اسماء تعلیم کیے، فرشتوں سے پوچھا، جن کو تعلیم نہیں کیا ان سے پوچھا تو وہ کیسے بتائیں گے؟ میں اس کی مثال، میں تو چونکہ ٹیچنگ سے میرا تعلق ہے، کہ بعض اوقات جو ٹیوٹرز ہوتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے والے، وہ جس کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اس کو پیپر لیک کر دیتے ہیں۔ پیپر لیک ہو گیا، اب جو نہیں پڑھتے ہیں ان سے ٹیوشن، ان کو پرچہ معلوم نہیں۔ صبح امتحان ہوا، جن کو معلوم تھا اس نے 5 کے 5 صحیح کر دیے، یا جتنے سوال پوچھے گئے تھے وہ کہہ رہے دیکھو ہے نا قابل لڑکا، تو سب لڑکے آپس میں کہہ رہے معلوم ہے کتنے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم یہ امید بھی نہیں کر سکتے، پروردگار عالم سے۔ مگر قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو اسماء تعلیم کیے، پھر لائے ان کو، ان لوگوں کو لائے فرشتوں کے سامنے اور پوچھا کہ بتاؤ۔ دیکھیں قرآن یہی ہے کہ وہ کافی ہے اگر وہ لنک بتانے والے موجود ہوں۔ دیکھیں اور اسماء تعلیم کی ہے، یہ یقینی بات ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں۔ اسماء جو اللہ نے سکھائے وہ جناب آدم کو تعلیم کیے، اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ بچے ٹرانسفر سے آتے ہیں، ان کے والدین کا ٹرانسفر ہو گیا، 4-5 مہینے ہو چکے تھے، وہ بیچارے آئے اسکول میں آئے، اب 2-3 دن میں ٹیسٹ ہے۔ کلاس ٹیچر نے ان کو روکا اور کہا تم کو سلیبس بتا دیں، تو پرسوں ٹیسٹ ہے تم سلیبس سیکھ لو، باقی کو جانے دیا کیونکہ انہیں تو سلیبس معلوم ہی ہے۔ اب امتحان لیا تو کوئی زیادتی ہے؟ جو نو وارد ہے اس کو بتانا تو پڑے گا، تو بھی کتنا پڑھایا ہے، کیا پوچھا جائے گا، کس طرح سے آئے گا۔ اگر وہ دیکھیے آدم کو کیا بتایا؟ اسماء بتائے، ان لوگوں سے کو اسماء نہیں بتائے، تو نہیں بتائے تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ انہیں معلوم تھے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان لوگوں کو لائے، تو جب لائیں گے تو کن کو لائیں گے؟ اتنا بڑا امتحان ہو رہا ہے، خلافت کا تاج سر کے اوپر رکھا جائے گا، ہاتھی بلی بھیڑ تھوڑی پوچھا جائے گا۔ یعنی ان اسماء کی تعلیم کے بعد ان لوگوں کو، ان افراد کو، ان شخصیتوں کو لے کے آئے، وہ نام ان کو پہچان لیا، انہوں نے پہچان لیا، شناخت کر لیا۔ انہوں نے کہا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا، کیونکہ ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ نہیں علم میں، ہم اپلائی نہیں کر سکتے علم کو، ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ بس میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ساری دنیا تلاش کر کے بتائے کہ وہ نام کون تھے؟ ساری دنیا تلاش کے، مذہب اہل بیت میں تو وہ نام وہی تھے جو جنت میں لکھے ہوئے تھے۔ ابھی جنت میں دیکھیں، جنت کے دروازے، یہ بھی عجیب بات، مولانا اظہر حسین زیدی مرحوم و مغفور کہا کرتے تھے کہ روایت یہ موجود ہے، روایت ہے کہ جنت کا جو دروازہ ہے اس پر 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے بہت سے لوگ واپس چلے جائیں گے کہ امام باڑہ ہے۔ اور مومنین کو کوئی گھبراہٹ نہیں، امام باڑے میں جانے کی عادت ہے، وہ سمجھیں گے امام باڑہ ہے، داخل ہو جائیں گے۔ صلوات کہتے ہیں محمد وعلی محمد۔ تو عقل کہتی ہے کہ نام کس کا ہوگا، وہاں پر نام کس کے لکھے ہوں گے؟ ارے بھئی جن کی محبت میں سب بنایا انہی کے نام ہونے چاہیے۔ جب قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ بناتے ہی نہیں اگر یہ نہ ہوتے، تو انہی کے نام ہونے چاہیے نا۔ تو کہیں پر محمد لکھا ہوگا، کہیں پر علی لکھا ہوگا، کہیں فاطمہ لکھا ہوگا، کہیں حسن لکھا ہوگا، کہیں حسین لکھا ہوگا، تو یہ فرشتوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان ناموں کو جانتے تھے۔ جو نیا پیدا ہوا تھا، بنایا ہوا آدمی تھا، ابھی ابھی آیا، اس کو بتانا تھا کہ بھئی ایک محمد نام ہے، ایک علی نام ہے، ایک حسن نام ہے، یوں بتایا، تو ہم نے اسماء تعلیم کر دی۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، ہم ان لوگوں کو لائے ملائکہ کے سامنے۔ اب پہچانو اس نے محمد کون ہے، اب پہچانو کون علی ہے،
اب پہچانو حسن کون ہے، کیونکہ ہم نے جب نام رکھے ہیں تو صفت نور کی بنیاد پر رکھے ہیں۔ اگر تم پہچان سکو، انہوں نے کہا ہم اتنا ہی جانتے جتنا تو نے بتایا، یعنی اگر بتایا ہوتا یہ محمد تو ہم پہچان لیتے، یہ علی ہے تو ہم پہچان لیتے، مگر تو نے ہمیں نہیں بتایا۔ آدم نے اپنے عقل کا استعمال کیا، اپنے اس علم کو عقل کے استعمال سے یہ سمجھا کہ کس نور میں حسن ہونے کی صلاحیت ہے، کس نور میں حسین ہونے کی کیفیت ہے، کس نور میں بلندی ہے، علو ہے، کون سا علی کا ہے، کون سا پیغمبر کا ہے، پہچان لیا۔ اللہ نے کہا میں جو کہتا تھا تم نہیں جانتے، کہتا تھا یہ کہ تم نہیں جانتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی بنیاد کے اوپر، ان نماز کے اوپر تو کہیں نہیں۔ یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم ریاضت کرتے ہیں، ہم کو بنا دے۔ تو قدرت نے عبادت کو بنیاد ہی نہیں بنایا اپنی نمائندگی، اپنی خلافت فی الارض کے لیے، خلیفہ ارض کے لیے بنیاد بنایا علم کو۔ علم، اور خالی علم نہیں، علم فرشتوں کے پاس ہے، عقل بھی فرشتوں کے پاس۔ عقل کا علم پر استعمال کر کے نتیجہ نکالنا اور اس سے بڑھا دینا، یہ آدم کی صفت ہے، اور یہی بنی آدم کو ملی ہے۔ آپ کو جو حاصل ہوئی ہے وہ انہی سے، نسل کے بعد دیکھیے اچھی بات بھی ملی، بری بات بھی ملی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا فرزند رسول ہم جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اتنی اپنی اماں ابا سے نہیں کرتے، ہے صحیح بات نا؟ فریضے کا احساس اور ہے، جتنا ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، بیٹے بیٹیوں کو چاہتے ہیں، اولاد کو چاہتے ہیں، اتنا ہم اپنے اماں ابا کو نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا تم اپنے بابا آدم ہی کی تو اولاد ہو۔ کہا بولا اس سے بابا آدم کی اولاد ہونے سے کیا؟ کہا نہ ان کی اماں تھی نہ ابا، نہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ بیٹے بیٹیاں تھیں، ان کی محبت جانتے تھے، نسلاً بعد نسلاً تمہارے خون میں یہی آیا ہے۔ اگر ماں باپ کی محبت ہوتی تو جانتے ہوتے۔ اور میرے خیال میں اس منزل پر آ کے جب رکتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اسی لیے ساس بہو کا مسئلہ بھی ہمیشہ درپیش رہا، کیونکہ جناب حوا کی ساس نہیں تھی۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ آ جائیے صلی علی محمد علیہ۔ آئے تشریف لائیے۔ یہ بات تسلیم کریں گے۔ دیکھیں علم کو میں اس لیے بنیاد بنا کے لا رہا ہوں کہ یہ اسلام کا انسانیت پر احسان ہے کہ اس نے علم انسانیت کو دیا۔ یہ احسان، سب سے بڑا احسان یہ ہے۔ ورنہ دیکھیں جانور میں اور آدمی میں کوئی فرق نہیں اگر علم اور عقل کو درمیان سے ہٹا دیا جائے۔ یہ علم ہے جو انسان، اور دنیا کے جتنے مذہب ہیں، میں دیکھیے بہت اس سے کہہ رہا ہوں، ان کے یہاں علم ہوتا ہے، محدود طبقے میں ہے۔ یہ پجاریوں کا طبقہ ہے یہ علم حاصل کرے، باقی سب نہیں۔ عیسائیوں میں بھی یہی ہے، کتابیں جو لائبریریز میں ہوتی تھیں وہ سب کو نہیں ملتی تھیں، بڑے بڑے پادری بھی نہیں پاتے تھے، فلاں آدمی اس کتاب کو پڑھے گا۔ رسول اللہ نے کیا کہا یا قرآن نے کیا؟ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ کہا رسول اللہ نے فرمایا کہاں سے علم شروع کہاں سے کرو؟ گود سے، ماں کی آغوش سے گور تک، من المہد الی اللحد، گود سے گور تک، ماں کی آغوش سے قبر تک علم حاصل کرو، کہا رسول اللہ نے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی وہ تفاخر نہیں ہے، مگر فقہ جعفریہ کے علاوہ اس حدیث پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ کوئی ایک آدمی ہے جو عمل کر کے بتائے، کیونکہ گود سے تو ہے سب جگہ مسلمان، ہم تمام مسلمانوں میں، ہم چاہے جس مکتب فکر کے ہوں، ہم سب مسلمان ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اقامت کہتے ہیں، علم شروع
بچہ پیدا ہوا، اذان دو، اقامت کہو، علم شروع، مگر مر گئے، علم ختم۔ لیکن مکتب جعفریہ میں، فقہ جعفریہ میں لٹا دیا قبر پر، اسمع فہم، اسمع فہم، سنو سمجھو۔ یعنی جو گود سے علم شروع کیا تھا گور میں بھی برقرار ہے، سمجھ جاؤ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اماموں کے بارے میں، صراط کے بارے میں۔ تو حدیث رسول کے گود سے گور تک علم حاصل کرو، مکتبہ امامیہ ہی میں ہو سکتا ہے، کہیں اور نہیں۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ مگر یہ احسان ہے، یہ اسلام کا احسان ہے سب پر، تمام مسلمانوں کے لیے فریضہ قرار دیا، بلکہ انسانیت کے۔ اور اسلام کی دشمنی بھی جہل کی بنیاد پر ہے۔ اگر جہالت ختم ہو جائے، اور اگر جہالت ختم ہو جائے تو نہ لوگ اسلام کے دشمن رہیں، نہ قرآن کے دشمن رہیں، نہ محمد و آل محمد کے دشمن رہیں، جہالت ہی کی بنیاد۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا، اگر میرے سارے دشمن میرے سامنے کھڑے کر دیے جائیں، اب اپنے حساب سے جوڑ لیجیے آپ، اور جہالت کو بھی، اگنورنس کو بھی ایک جسم دے دیا جائے اور وہ بھی سامنے کھڑی ہو، تو سب سے پہلے میں جہالت کو قتل کروں۔ یعنی امیر المومنین کی دشمن نمبر 1 جہالت ہے۔ وہ کسی دشمن کو، ہماری لسٹ میں تو اور لوگ ہیں، مگر مولا کی لسٹ میں امیر المومنین کا جو دشمن نمبر 1 ہے وہ جہالت یا اگنورنس ہے۔ مولا سب سے پہلے جہالت کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، آپ کو اگر مولا کا دشمن مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس مجمع سے میں پوچھوں اگر کہ صاحب آپ کو مولا کا کوئی دشمن مل جائے، عمرو ابن عبدود مل جائے، یا جنہوں نے مولا کو ابن ملجم مل جائے، تو کیا کریں گے؟ ناشتہ کرائیں گے کیا؟ اور اس کے ساتھ جتنی طاقت ہوگی اس طاقت سے اس کا مقابلہ کریں گے، ختم کرو اس کو، ملیا میٹ کر دو۔ تو کوئی دشمن علی آپ کو ملے نہ ملے، جہالت تو موجود ہی ہے۔ جہالت تو ہر دور میں موجود ہے۔ جتنا آپ جہالت کو ختم کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی محبت علی کا ثبوت دیتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، خود پڑھیے، کوئی ضرورت نہیں۔ جہالت ختم کرنے کے لیے مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ نے اسی لیے کہا، یہ نہیں کہ ڈگری مل گئی کہ پی ایچ ڈی ہو گئے تو آج سے پڑھائی ختم۔ جب تک مر نہ جاؤ، اور جب مر جاؤ تب بھی تم کو لیسن دے دیا جائے گا جاتے جاتے کہ تمہارا سبق کمپلیٹ ہوا۔ اب تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ آدم کی صفت بیان کی گئی۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے، آدم علیہ السلام کی یہ صفت تھی کہ جو ان کا علم تھا، نام تعلیم کیے گئے تھے، نام مل گئے، انہوں نے انہی ناموں کو دیکھا اور جانچا، انتباہ کیا کہ یہ کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھے، ہم کبھی کبھی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، انسان کے بچے میں یہ صفت موجود ہے کہ اگر اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھو یہ ایک پھل ہے، فار ایگزامپل اب تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی، جو آسٹریلیا میں کیوی ہوتا ہے، ہمارے گاؤں کا بچہ اس نے کیوی نہیں دیکھا، ہم نے اس کو بتایا کہ کیوی کی اسکن اس طرح کی ہوتی ہے، جلد ایسی ہوتی ہے، اندر سے بیج ایسے ہوتے ہیں، گودا ایسا ہوتا ہے، اور 4-5 پھلوں کے درمیان رکھ کے کہا بتاؤ کیوی کون سا ہے؟ اس نے کبھی نہیں دیکھا، مگر وہ کیوی کو پہچان لے گا اگر ایوریج لڑکا بھی ہے، 5-6 سال کا لڑکا اس کو پہچان لے گا اپنے انٹیلیکٹ سے۔ یہ اس کو جناب آدم سے صفت ملی ہے، یعنی علم کا ایپلیکیشن۔ آدمی کھو میں رہتا تھا، آدمی درخت کے اوپر رہتا تھا، نہ جانے کتنی زحمتیں اٹھائیں، لیکن آدمی آج کیسے مکانات بناتا ہے۔ بھئی برج خلیفہ جا کے دیکھا، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ آدمی ہے جو کبھی کھو میں رہتا تھا، آج اتنا بڑا مکان کھڑا کر دیتا ہے، اتنی بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ جتنا علم اس کو ملتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اور ہر آنے والا اس کے بعد اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کبھی دیکھیے فرشتے اڑتے ہیں، میں مانتا ہوں فرشتے پرواز کرتے ہیں، مگر اللہ نے ان کو پر دیے ہیں۔ آدمی کا پہلے نہیں اڑ پاتا تھا، آج ہوائی جہاز بنا کے اڑتا ہے۔
فرشتے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، آدمی لینڈ کر جاتا ہے، ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ مجلس پڑھنے کے لیے آدمی چاند پہ جا رہا ہے، فلاں ذاکر صاحب آنے والے ہیں، راکٹ سے بھی اتریں گے، کیا مشکل ہے، ایسا ہو جائے گا۔ لوگ جا رہے ہیں بھئی وہ کل پرسوں چاند سے چلے تھے، وہ کل آ گئے، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ یہ انسان کا کمال ہے کہ وہ علم میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کمال کسی ذات کو، فرشتوں کو بھی نہیں حاصل ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا علم جتنا ہے اتنا ہی۔ اس کا مطلب ہے کہ خلافت الہی کی بنیاد وہ علم ہے جس میں ترقی ہو۔ اگر علم اتنا ہی ہے جتنا دیا گیا تو فرشتے کا علم ہے، یہ الہی نمائندگی والا علم نہیں۔ علم جتنا ہو اس کو بڑھا دے تو یہ علم پلٹ کے جائے گا کہ یہ ہے نمائندہ الہی۔ اب اگر کسی ذات کو کوئی 1000 باب علم کے تعلیم کرے، 1000 باب علم کے تعلیم کیے، اس کو 1000 کے 1000 زبانی یاد ہیں۔ جب ہم نے کہا بتائیے، کہا سنیے، پہلا باب انہوں نے یہ بتایا تھا، دوسرا باب انہوں نے یہ بتایا تھا، تیسرا باب انہوں نے یہ بتایا تھا، تو فرشتے جیسا آدمی ہے یہ، جتنا سکھایا گیا اتنا جانتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں نے ہر باب سے 1000 نئے باب پیدا کر دیے، تو بتائیے کہ ہے نمائندہ الہی یا نہیں؟ اگر علی نے 1000 باب کے 1000 باب رکھے ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ ملکوتی علم ہوتا، مگر انہوں نے کہا رسول اللہ نے مجھ کو 1000 باب علم کے تعلیم کیے، میں نے ہر باب سے 1000 نئے باب کھول دیے۔ اس کا مطلب ہے اضافہ ہو گیا۔ اب یہ اضافہ جو ہو گیا اسی بنیاد پر یہ ہے کہ خلیفہ فی الارض ہونا چاہیے اس ذات کو۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ کمال ہے تعلیم دینے والے کا، اور یہی ہے کہ یہی بنیاد ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھے گا جتنے باب ہیں شجاعت میں، اور وہ فن سپہگری بھی علم ہے، اس کا علم سے، ہر چیز کا علم سے تعلق ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو علم، آپ زراعت کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی علم سے۔ کوئی بھی کام وہ سیکھتا رہتا نا آدمی، ایک کچھ ہمیں یہی آتا ہے، آم کے پیڑ میں قلم لگائی جاتی ہے، تیار کیے جاتے ہیں، یہ بھی علم کا کارنامہ ہے۔ ہر چیز دنیا میں انسان کا یہ کارنامہ ہے کہ جس لائن پر سوچتا ہے اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب آج دیکھیے مجلسیں جس طرح برپا ہوتی ہیں، پہلے ہوتی تھیں؟ پہلے کوئی سوچ سکتا تھا؟ آج ہمارے بزرگ علماء جو 60 70 80 سال پہلے گزر گئے، نہ ان کی آوازیں باقی ہیں، نہ ان کی تصویریں باقی ہیں۔ آج دیکھیے ترقی اتنی ہو گئی، تصویر بھی باقی، یہ بھی ابھی مجلس ہوتی ہے، ابھی نیٹ کے اوپر آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں 20 سال 25 سال بعد اور کیا ہو جو امیجینیشن ہی میں نہیں ہے ابھی، جس کو ہم سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ نہیں کیا پتہ نہیں کیا ہو۔ جیسے آدمی کو آج ہوائی جہاز پر بیٹھ کے آنا پڑتا ہے، کل کوئی مشین ہو اس میں گھمایا جائے، وہاں سے دوسری مشین نے نکال دیا فیکس کی طرح سے۔ نہیں پتہ نہیں کیا، یہ انسانی جسم کے ذرات نکل بھی جائیں اور یکجا بھی ہو جائے، تو ناممکنات میں سے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدمی کو بڑا قلیل علم دیا، اور خاصان خدا نے کر کے دکھا بھی دیا۔ خاصان خدا نے، آدمی ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور پلک بس جھپکتے ہوئے دوسرے جزیرے میں موجود ہے، تو پہنچ جانا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کرنے والے نے بغیر مشینوں کے جو کام کر دیا ہے اس کو انسان ترقی کر کے مشینوں سے شاید حاصل کر لے، یہ ہو چکا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ترقی ہے، مگر بات یہ ہے کہ علم دینے والا بھی افضل ہوتا ہے، اور علم حاصل کر کے اس میں اضافہ کرنے والا بھی افضل ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے، یہ ساری دنیا، یہ تو میں کہتا ہوں جو سیکھتا ہے وہی جانتا ہے سکھانے والے کی شان کیا ہوتی ہے۔ جنہوں نے نہیں سیکھا وہ کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت کہی جاتی تھی کہ خود فراموشی کند تہمت دہد استاد را، یعنی پہلے ٹھیک سے خود نہیں سیکھتا، بعد میں استاد کو تہمت دیتا ہے انہی کو کچھ نہیں آتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے، نماز اللہ نہ لکھے تھے، امی تھے، یہ کہا وہ بیچارے کہہ رہے انا مدینۃ العلم، وہ کہہ رہے میں شہر علم ہوں، ہم کہہ رہے ہیں پڑھے لکھے نہیں. تو کہنا یہ ہے کہ اسی سے پوچھیں جو اس کا دروازہ ہو. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس نے کیا کہا؟ زقنی رسول اللہ زقن زقا. رسول اللہ نے مجھے علم کے دانے اس طرح سے بھرائے، مجھے سپرد کیے جیسے ایک چڑیا یا ایک طائر یا ایک پرندہ. آپ نے کبوتروں کو دیکھا ہوگا، آپ کے علاقے میں بہت ہیں، وہ اپنے بچے کو بھراتا ہے. اچھا میں پہلے نہیں سمجھتا تھا، میں اکثر پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک علم ہی ہے، یہ بھی ایک علم ہے. ایک کبوتر کا شوق رکھنے والے نے ہم کو بتایا کہ صاحب یہ تھوڑی ہے دانہ بھرانے میں. ہم سمجھتے تھے کہ وہ چھوٹا سا دانہ اٹھا کے ماں یا باپ لاتا ہے اور اس کے بعد وہ دانہ اپنے بچے کی دے دیتا ہے. کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پہلے اس دانے کو جو پرندہ ہوتا ہے ماں یا باپ اپنے پوٹے میں رکھتا ہے، نگل لیتا ہے، اور پوٹے میں رکھ کر کے اس کے پوٹے میں رہنے کی وجہ سے وہ نرم اور ملائم ہوتا ہے. جب اس کے لائق ہو جاتا ہے تو نکالتا ہے اور اب اپنی چونچ سے اس کے چونچ میں دے دیتا ہے. یہ بات دھیان رکھیے گا. یعنی کہا یوں نہیں کہ یوں بھرا دیا، ورنہ اس نے کہا کہ وہ تو جیسے مرغی کے بچے ہوتے، بھرانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کھانے لگتے ہیں. جن جانوروں کو بھرایا جاتا ہے ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، تو دانے کو نرم اور ملائم کیا جاتا ہے، اس قابل بنایا جاتا ہے، تب اس کے حوالے کیا جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ علی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اسے قبول کیا، مگر رسول کا کمال یہ ہے کہ علم الہی کے دانے کو پہلے اتنا نرم کر دیا کہ سینہ ابو تراب کے لائق ہو جائے. کمال یہ ہے. اس لیے کہ جانور میں جس کی مثال دی گئی ہے یہ مشہور ہے کہ جیسے جیسے جانور بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ دانے کو کم نرم کرتا ہے کہ کتنی اس کی برداشت و طاقت ہے. یہ اس کا بالکل ویسے ہی جیسے ماں اپنے بچے کو اپنے شیر سے سیراب کرتی ہے، اپنا دودھ مہیا کرتی ہے، مگر وہاں قدرت پورا انتظام کرتی ہے. جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے شیر کی ڈینسٹی میں فرق آتا جاتا ہے. پہلے جو اس کی ڈینسٹی ہوتی بہت کم ہوتی ہے، بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، وہ 4 مہینے کا ہوا، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، تو ڈینسٹی بڑھتی جاتی ہے. قدرت پورا انتظام چلا رہی. ویسے یہاں بھی تو گویا علم الہی کا دانہ اگر اسی طرح برداشت کے قابل ہوتا بغیر سلسلہ رسالت کے تو سیدھے سیدھے دے دیا جاتا. رسول کے درمیان میں ساری دنیا کہتی ڈائریکٹ اللہ سے انتظام کریں گے. ارے علی کو بھی علم لینے کے لیے رسول کے واسطے کی ضرورت ہے. یہ ڈائریکٹ والے کہاں سے آ گئے؟ جب علی جیسے معصوم کو توسل چاہیے رسول سے، اللہ سے رشتہ جڑنے کے لیے، تو غیر معصوموں کا کیا تذکرہ کیا جائے. مگر علم الہی کے دانے رسول اللہ نے سپرد فرمائے. اب میں ماشاءاللہ زراعت پیشہ افراد سے میں اس موقع پر کہوں گا کہ جن لوگوں کو کھیتی کی ہے اور دیکھا ہے اور نہیں کی ہے تو سب جانتے ہیں. یہ بھی یہاں پر آپ کے اس علاقے میں UAE میں لے آئیے گیہوں دھان بو دیجئے، اسی ریت ویت میں لگا دیا جائے، وہ تیار ہو جائے گا. دھان بھی، آم کا درخت لے آئیے. یہ جریے جو بیچارے تیار کرتے ہیں اس کے لیے مٹی کہاں سے لاتے ہیں، پانی کیسا، بڑی زحمت کر کے اتنا ہرا بھرا کیا گیا ہے اس علاقے کو جو قابل تعریف ہے. لیکن اگر یوں ہی ریت میں کوئی آدمی بو دے تو کوئی پاگل ہوا ہے. جب عام کسان اس بات کو جانتا ہے کہ دانہ کہاں ڈالنا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی کا دانہ سپرد کرنے جا رہے ہو اور ادھر ادھر ڈال دیں. انہیں تلاش بھی ہونی چاہیے کہ قاعدے کی زمین ہو. اب اگر زمین پیغمبر تلاش کریں گے تو سینہ ابو تراب سے بہتر زمین نہیں ملے گی. اور اگر سینہ ابو تراب خالی دیکھیے، فصل زمین سے نہیں تیار ہو جاتی. فصل کی تیاری میں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر سینہ ابو تراب جیسی زمین ہو جس میں علم الہی کے دانہ ڈالا جائے اور پانی لعاب دہن پیغمبر کا ہو، ہوا پر جبرائیل کی ہو،
تو اگر ایسی فصل لہلہانے لگے کہ جس میں ایک دانے سے 1000 دانے پیدا ہو جائیں تو تعجب کیا. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اچھا ارباب کرام، آج ایک بات آپ سے گزارش بھی کرنی ہے، اور وہ خاص طور سے تو وہ بیچ میں درمیان میں کہہ دوں ورنہ ایسا نہ ہو کہ ذہن سے نکل جائے، کیونکہ آج ماشاءاللہ مجمع شب جمعہ کی وجہ سے زیادہ ہے. جن لوگوں کو فرصت روز نہیں مل پاتی وہ بھی تشریف لائیں یہاں پر. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اس عزاخانے میں جتنا کام ہوتا ہے وہ آپ کے تعاون سے ہوتا ہے. اور تعاون دیکھیے، جو یعنی دانہ دانہ جو ہے وہ انبار بن جاتا ہے. اگر کوئی ایک آدمی کرے تو کتنا بھی کرے وہ کم ہو جاتا ہے. دوسری بات، جب ہم تعاون کرتے ہیں اور کہیں پر ہم تعاون میں لگتے ہیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. یہ ہمیں اپنائیت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری چیز ہے، ہم بھی شریک ہیں، ہمارا یہ. اور قدرت کے انتظام میں دیکھیے یہ ہے کہ اللہ اس کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا عمل خیر کی، کوالٹی دیکھتا ہے. اس کا ہمیں ثبوت ہے، آپ کے علم میں ہے، جب جناب یوسف جیسے پیغمبر بادشاہ ہو گئے اور لوگ نظریں لے کے آئے تو ایک بڑھیا جو سوت کاتا کرتی تھی بنانے کے لیے، کپڑے وغیرہ بنانے کے لیے، تو وہ جو سوت تیار تھا، اٹیا یا کیا کہلاتی ہے اب تو وہ تصور بھی نہیں ہے، وہ سب تو کوئی ہیرے لے کے آیا، کوئی جواہرات لے کے آئے، وہ اپنا وہ لے کے گئی. جناب یوسف نے توجہ بھی نہیں دی، اتنا سا سوت لیے ہوئے بیٹھی ہے، ڈال دیا، اس پر کوئی توجہ نہیں کی. جب اس پر توجہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جناب یوسف علیہ السلام کو کہ دیکھو جتنے لوگ لائے تھے سب سے زیادہ قیمتی اسی کا ہدیہ ہے. سب سے زیادہ قیمتی ہدیہ اس کا اس لیے ہے کہ اس کی کل بساط یہی تھی جو وہ لے آئی. باقی لوگوں کی یہ کیفیت نہیں ہے، اور تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. پالنے والے پھر کیا کروں؟ کہا جاؤ اس کے پاس اور اس سے کہو. جواب کیا دوں؟ کہا جواب یہ دو کہ تم اس کو آفر کرو کہ تم میری سلطنت لے لو. تم نے اپنی کل کائنات دی ہے، میں اپنی کل سلطنت تمہیں دینے کو تیار ہوں. اب دیکھیں دینے والا بھی کبھی کبھی غریب بھی بڑا غنی ہوتا ہے. امیروں کو جتنا وہ نہیں ہوتا اس سے زیادہ غربا میں سخاوت کا مادہ موجود ہوتا ہے. جب جناب یوسف گئے اور کہا کہ بھئی ہم معافی کے خواستگار ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا لیکن ہم جواب میں اپنی پوری سلطنت دے رہے ہیں. اس عورت نے کہا کہ سلطنت آپ اپنے پاس رکھیے، ہمارے لیے یہ چرخہ کافی ہے جس سے میں کام کرتی ہوں، اس چرخے سے بس میرے لیے میری اتنی ہی سلطنت ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر آپ متوجہ ہو جاتے ہیں اور یہاں جو ڈونیشنز دیتے ہیں جو باحیثی، دیکھیے غریب آدمی کا کم ڈونیشن بھی درست ہے کیونکہ جو اس کی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے وہ دے، اللہ تو نیت دیکھتا ہے. لیکن باحیثیت آدمی کا کم ڈونیشن جو ہے وہ ویسا ہی ہے کہ بھئی جو اس کی حیثیت ہے اپنے حساب سے آئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جانتا ہے. آپ خود بتائیے، جیسے یہ روایت رسول اللہ کی اکثر آتی ہے کہ جو آدمی روزہ افطار نہیں کرا سکتا، اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کی جھلی سے، اب اگر تمام مسلمان یہی طے کر لیں اور کھجور کی گٹھلیاں بننے لگیں کہ اس کی جھلی سے شام کو افطار کروانا ہے تو پھر تو سارا افطار کا ختم ہو گیا. غریب کے لیے وہ غربت کا ڈونیشن صحیح ہے، مگر امیر کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے آپ لوگوں سے توجہ ہے کہ آپ اور ہم جب دعویٰ کرتے ہیں، میں کراچی میں تھا ابھی پہلے عشرے میں ڈیفنس میں، تو وہ میں نے بلڈ ڈونیشن کے لیے اپیل کی تھی تمام مومنین و مومنات سے. تو وہ جو ڈاکٹر صاحبان آئے تھے، اتنے لوگ تھے بلڈ ڈونیشن کے لیے کہ ان کے پاس بیڈس نہیں تھے، ان کے پاس بیڈس باقی نہیں رہ گئے تھے. اور میں نے ان سے یہی اپیل کی تھی کہ دیکھیے آپ خون دینے والے ہیں، آپ اسپتال کو خون نہ دیجئے، آپ ان لوگوں کو خون نہ دیجئے، آپ حسین ابن علی کو اپنا خون دیجئے. اور آپ حسین ابن علی کو اس لیے خون اپنا دے دیجئے کہ اب جس کی بھی جان بچائی جائے حسین کے صدقے میں بچائی جائے. یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر
جتنا تعاون بھی آپ کرتے ہیں، جتنا یہاں ذکر ہوگا، جو نماز ہوگی، جو خطبات دیے جائیں گے، جو یہاں پر شبیہ برآمد کی جائے گی، اس سب میں آپ کی شرکت ہوگی. تو اس لیے اس میں کوئی کوتاہی کرنے کی ضرورت نہیں. اور نہ یہ سوچئے کہ اس سے کیا ہوگا، آپ کا نام کدھر لکھا جائے گا. مشہور ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جب جل رہی تھی اور کوئی جا نہیں پا رہا تھا، تو ایک کوئی چڑیا تھی، وہ اپنی چونچ میں پانی لاتی تھی، ایک بوند دور سے پھینک دیتی تھی. تو کسی نے کہا کہ بے وقوف، اس تیری پانی سے یہ آگ بجھ سکتی؟ اس نے کہا یہ آگ نہیں بجھے گی، مجھے بھی معلوم ہے، مگر اتنا تو ہے کل تاریخ میں دو طرح کے لوگ بنائے جائیں گے، آگ لگانے والے کون تھے، آگ بجھانے والے کون تھے. تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں تو شمار کیا جائے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد.